جب آئی وہ میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی، تم کیوں نہیں آئی تھی میری زیارت کے لیے؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی، بہت روح سیاہ ہوں، گنہگار، ان کی طرح بے شرم تو نہ تھی وہ، ہے نا؟ لیکن دیکھو دیوبندی پیر کیا کہہ رہا ہے، ہاں، اور دیوبندیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، معاف کیجئے گا اگر میں نام لے رہا ہوں تو کوئی جرم نہیں کر رہا ہوں. اور دیوبندی کس کو کہتے ہیں؟ ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہیں، رسول کی طرف نہیں، وہ دیوی دیوتاؤں کی طرف. دیوبند، پہلے اس دیوبند کا نام کیا تھا؟ دیوبند، دیووں کا جنگل. اب وہ کہتے کہتے دیوبند ہو گیا، تو یہ سب دیوبندی ہیں، اسی دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب ہیں. ان کو نسبت بھی کرنے کو ملی تو صحیح بولو، صحیح نسبت نہ ملی غریبوں کو، صحیح ٹھکانہ نہ ملا. غریب نہیں، بہت چالاک لوگ ہیں، اور کوا چالاکی میں صبح اٹھ کے گو کھودتا ہے، معروف ہے، مشہور ہے یہ. کہنے لگے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سنو، میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ سنو ذرا غور سے سنو، یہ جملہ سنو، تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے نا، استغفر اللہ، یعنی اللہ. تم زنا کرواتی ہو یا جو تم سے زنا کرتا ہے، وہ سب کرنے اور کروانے والا اللہ ہے. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. اور لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اس طرح کے ولایت اور اس طرح کے واقعات ولیوں اور بزرگوں کی طرف کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ دیوبندیوں کا میں سمجھتا ہوں، اعوذ باللہ، میں مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن کیا اللہ، کل ہی میں نے اس ہفتے میں نے کہا تھا کہ یہ بریلویوں کا اللہ ہوگا جس کا شوہر ہوگا نعوذ باللہ اس دنیا کے اندر، ورنہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی شوہر ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. قل هو اللہ احد، وہ ہمارا اللہ ہے، ان کا اللہ، ان کا شوہر. یہ دیوبندیوں کا نعوذ باللہ اللہ ہو سکتا ہے، استغفر اللہ، جو زنا کرتا ہو نعوذ باللہ. اور وہی میں کہتا ہوں، یہ عقیدہ تو یہودیوں نصرانیوں نے بھی اللہ کے سلسلے میں نہ رکھا کہ اللہ بھی نعوذ باللہ زنا کرتا ہے یا کرواتا ہے، اعوذ باللہ. بولو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے؟ یہ توحید ہے؟ کہتے ہیں وہ توحید میں غرق رہتے تھے، یہ دیوبند کا توحید ہے. اور سنو، بعض دیوبندی حضرات تعویل کرتے ہیں، کہتے نہیں اس کا یہ مطلب ہے. تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ رنڈی سمجھ گئی، دیوبندی نہیں سمجھا. رنڈی سمجھ گئی پر دیوبندی کی سمجھ میں بات نہیں آئی. کیوں؟ اس کے چہرے پر اپنے بزرگوں کا کی ولایت اور ان کے تقدس کا چشمہ لگا ہوا ہے، اور حد ہو گئی کفر کی. سنو، پھر وہ رنڈی سن کر آنکھ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. اور یہ کہہ کر کے وہ چلی گئی. رنڈی سمجھ گئی لیکن دیوبندی بولو نہیں سمجھے، نہیں سمجھے. یہاں ڈومنیا قبروں میں احمد رضا خان بریلی کے معاف ہو رہی ہیں مغنیاں، میراتنیاں، طوائفیں، اور یہاں دیوبند میں باقاعدے کرنے کرانے والا سب اللہ ثابت کیا جا رہا ہے. بولو مسلمانوں، یہ کفر کہاں سمانے والا ہے؟ اور ہمارے لوگوں کو جا کر کے ہندوستان میں کوئی بتائے اور ان کو بتلائے، ہندوستان پاکستان کے ان اپنے آپ کو دیوبندی اور اپنے آپ کو بریلی کہنے والے ان حنفیوں کو، کہ تم تو سر سے پیر تک جن کو اپنا ولی تصور کرتے ہو، یہ اتنے بڑے فاسق و فاجر اور اتنے بڑے بدعقیدہ اور بدمذہب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ تمام سب باتیں لکھی ہیں. حیا کرو، کچھ شرم کرو، اور اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو کہ اس طرح کجریوں خسریوں کے جو ہے وہ مریدینیوں سے بچو. اور میں ذرا ان سے ذرا پوچھیں، کچھ سوالات ہیں دیوبندی ملاؤں کو ذرا پوچھیں کہ بتاؤ، پیر بن کر رنڈیوں اور کھجریوں کے مکان میں ٹھہرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا آپ کے ہاں شریعت میں جائز ہے کہ پیر بن کر رنڈیوں اور کنجریوں کے ہاں جا کے ٹھہرا جائے؟ اسی طرح سے ان دیوبندی مولویوں سے پوچھو کہ یہ رنڈیوں کے جماعت کی جماعت اور غول کی غول اور جو زیارت کرنے کے لیے حضرت کے پاس آتی تھیں، کیا یہ اپنے اپنے شوہروں کی اجازت لے کر کے آتی تھیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ دیوبندی پیر ہی سب کا شوہر بنا ہوا تھا؟ اسی طرح سے یہ بھی پوچھئے کہ رنڈیوں اور کھجریوں کی مریدنیوں کا یہ جو لشکر جرار حضرت کی زیارت کے لیے آیا تھا، اور جو اپنے نام نہاد دیوبندی پیر کی زیارت کے لیے یہ تمام سب
یہ جم غفیر اور یہ بھیڑ آئی تھی، یہ سب رنڈیاں اپنے اپنے شوہروں کی اجازت سے مرید ہونے آئی تھیں یا کیا معاملہ تھا؟ اسی طرح سے ان سے بھی پوچھو دیوبندیوں سے کہ دیوبندی پیر ایک ایک رنڈی کو پہچان رہا ہے، ایک ایک رنڈی کو باقاعدے پہچان رہا ہے، تو وہ کیسے پہچانتا تھا؟ اس کے پاس کون سا آلہ تھا کہ وہ پہچانتا تھا کہ یہ رنڈی فلاں ہے، یہ رنڈی فلاں ہے، یہ رنڈی فلاں ہے؟ یا ایسا تو نہیں تھا کہ ہم تمہیں دیکھا کریں تم ہمیں دیکھا کرو، یا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی؟ یہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بتاؤ کہ ایک رنڈی کھجڑی کھچڑی پر اپنی نظریں برقرار رکھنا یہ کہاں کی امانت اور دیانت اور ولایت کا تقاضا ہے؟ بتاؤ، اعوذ باللہ۔ اور پھر ان رنڈیوں کو کجریوں کھچریوں کو مریدنیاں بنا بنا کر کے ان کے گھر قیام کرنا، ان کے کھانے کھانا ان کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شریعت ہے؟ یہ سب اسلام ہے؟ ان دیوبندی مولویوں سے پوچھو، اور اس کتاب کے ماننے والے اور لکھنے والے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ بھائیو بڑے توحید اور تبلیغی جماعت والوں سے کہ کیوں تم لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ اما اللہ رسول کی بات کرو، اللہ رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ یہ جو ہم تمہیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں یہ صرف اس لیے تاکہ اس جگہ پر قرآن کھولو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کھولو، بس۔ اور یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ اسی لیے بتا رہے ہیں کیونکہ تم نے ان کتابوں کو امت کے درمیان یہ کہہ کہہ کر کے پھیلایا ہوا ہے کہ یہ کتابیں مسلمانان عالم کے لیے اعلیٰ ترین دستور العمل ہیں۔ اس لیے ہم یہ کتابیں کھول کھول کر کے امت کے سامنے بتاتے ہیں کہ یہ دستور العمل مسلمانان عالم کے لیے نہیں ہے، اس کے اندر کفر اور شرک کی گندگیاں ہیں، پلیدگیاں ہیں۔ یہ حکیم الامت کی اولیاء کے نام پر یہ کفر کی بھری ہوئی ملغوبیں ہیں، حکایات اولیاء جنہوں نے نام دیا ہوا ہے، اس کے اندر کفر اور شرک ہیں۔ یہ تذکرہ رشید کے اندر پیر پرستی کی بدبودار ہوائیں اور عقیدے موجود ہیں۔ اس طرح سے امت کو گمراہ کیا گیا ہے۔ میرے عزیز بات بہت ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک تعالی یہ بات ہماری چلتی رہے گی اور ہوتی رہے گی، اور میں اور بھی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں دھیرے دھیرے ان کتابوں کو آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا تاکہ لوگوں حق اور باطل کی پہچان کرو۔ صحابہ کرام صرف حق بات نہیں سنتے تھے، نہ ایک صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا، امیر الامہ کا خطاب دیا ہے۔ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نگیٹو پہلو پوچھا کرتے تھے، مائنس پہلو پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ایسا ہوگا تو پھر شر کے بارے میں ہمیشہ پوچھتے تھے۔ کسی نے کہا آپ شر ہی کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ کہتے تھے اس لیے تاکہ جو جتنے بھی شر اور برائیاں ہیں ان سے ہم بچ جائیں، ان سے ہم دور رہیں، اسی لیے شر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ انہی صحابی کی روش اور طریقے پر چلتے ہوئے یہ جتنے بھی شر ہیں یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں تاکہ ان کی طرف اپنے ایمان اور عقیدے کو نہ لے جائیں، نہ اپنے دماغ اور ذہن کو لے جائیں، ان شر اور برائیوں سے بچیں، اور خیر جو قرآن کے اندر موجود ہے، خیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سیرت، صحابہ تابعین کی سیرتوں کے اندر موجود ہے، ان خیر کو، ان بہترین باتوں کو پکڑو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اور